ہماری اس بابرکت مجلس کو رونق بخشی، تمام اساتذہ کرام، طلبہ، آنے والے معزز مہمانوں کو تہہ دل سے خوش آمدید، مرحبا، اہلاً و سہلاً کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا قاری عمر فاروق صاحب کو، جنہوں نے الحمدللہ میرے ان بچوں کو قرآن مجید حفظ کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے بھی، بھائی بھی، آئے ہوئے معزز مہمان بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، جو اس خوشی کے اندر شریک ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طلبہ جو پہلے قرآن مجید حفظ کر چکے ہیں اور ابھی کچھ کرنے والے ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انسان کی زندگی کے اندر جو خوش کن اور حسین ترین لمحات آتے ہیں، یقیناً میں جو سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا شاید سب سے خوش کن اور حسین ترین دن آج کا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی دنیا کو بنانے کے لیے تو بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اپنی آخرت کو بنانے کے لیے انسان غافل ہے۔ اور یہ جو آج کا الحمدللہ خوش کن یہ پروگرام مرتب ہوا، اور اللہ رب العزت نے میرے ان دو بیٹوں کو حفظ قرآن کی سعادت سے نوازا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرے لیے بھی، میرے بچوں کے لیے بھی، میرے والدین کے لیے بھی، بہن بھائیوں کے لیے بھی، اساتذہ کرام کے لیے بھی، اور جتنے مدرسے کے معاونین ہیں سب کے لیے انشاءاللہ العزیز ہماری آخرت کا یہ ایک بہترین سامان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی یہ جو کتاب نازل کرنا چاہی تو میرے اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا اور پرکھا، تو ان میں سے سب سے مقدس اور پاک دل اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اس دل کو اس لائق کیا اللہ رب العزت نے کہ اس کے اندر اللہ کی یہ کتاب سما جائے، اور پھر اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے بہترین انتظامات کیے کہ شروع ہی سے ہی اللہ رب العزت نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آپریٹ کر کے اس کے اندر سے خون کا جو لوتھڑا تھا وہ نکلوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ شیطان کا جو حصہ تھا نا وہ نکال کے باہر کر دیا گیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آب زمزم کے ساتھ دھو کر ایمان و حکمت کے ساتھ بھر کر اسی جگہ پہ لوٹا دیا گیا، اور پھر آسمان سے جب یہ کتاب اللہ نے نازل کرنا شروع کی تو اس وقت اللہ رب العزت نے اتنے کڑے انتظامات کیے کہ آسمان پر جو جنوں کا آنا جانا تھا اللہ رب العزت نے ستاروں کی ڈیوٹی لگا کر ان کا وہاں پہ جانا بند کر دیا، تو جنوں نے آپس میں میٹنگ کر کے یہ طے کیا کہ تلاش کرو زمین کے اوپر کوئی نئی چیز رونما ہوئی ہے جس کی بنا پر ہمارا آسمانوں پہ جانا بند کر دیا گیا ہے، تو ساری زمین پر پھیل گیا مشرق و مغرب میں۔ آخر ایک جماعت کا جب جدے سے مکے کو جاتے ہیں نا تو رستے میں اکاز نام کا ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، وہاں پہ سوکھ اکاز تھا، اکاز کی منڈی، تو وہاں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، تو جب جنوں کا وہاں سے گزر ہوا نا تو انہوں نے قرآن مجید کی یہ تلاوت سنی، تو سن کر
اب دیدہ ہو گئے، وہ اس کتاب کو سن کر ان کے دلوں کے اوپر یہ کتاب اثر کر گئی اور انہوں نے اسی وقت ایمان اختیار کیا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچائی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھیوں کو بتاؤ، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ آپ کہو کہ مجھے وحی کی گئی ہے، اللہ رب العزت نے مجھے بتایا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے استماع، ایک ہوتا ہے سماع، ایک ہوتا ہے استماع۔ سماع کا معنی ہوتا ہے سننا، عام بے توجہی سے سننا ہوتا ہے، لیکن جو استماع ہے نا، استماع کا مطلب ہے بڑے غور سے سننا، دل و جان سے سننا، کانوں کے ساتھ بھی سننا، دل کے ساتھ بھی سننا، پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ سننا۔ جب انہوں نے غور سے قرآن مجید کو سنا نا، استمع نفر من الجن فقالوا، تو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، اس سے پہلے ہم نے ایسی بات کبھی نہیں سنی۔ یہدی الی الرشد، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اچھے رستے کی طرف، انسان کو اس کی منزل مقصود کی طرف لے کے جاتا ہے۔ فآمنا بہ، لہٰذا ہم اس قرآن کے اوپر ایمان لے آئے ہیں اور ہم وعدہ کرتے ہیں لن نشرک بربنا احدا، ساری زندگی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا، اور جن جو شرارتی مخلوق ہیں انہوں نے یہ قرآن سنا تو وہ بھی تاب نہ لا سکے اور قرآن مجید کو سن کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اصل یہ حفاظت اللہ ہی نے کرنی ہے، لیکن سعادت مندی ہے ان طلباء کی، ان والدین کی، ان اساتذہ کرام کی جو اس کتاب کو حفظ کرنے کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی تگ و دو کرتے ہیں، ان تمام بھائیوں کی جو حفظ قرآن کے سلسلے میں علماء پر، طلباء پر، اساتذہ کرام پر، مدارس پر خرچ کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ان کا ایک ایسا سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں محفوظ اور جمع ہو رہا، جس کی تجارت کے مقابلے میں اور کوئی تجارت نہیں۔ میں نا کل پرسوں ہم 3 ساتھی اکٹھے سفر کر رہے تھے، اسی موضوع پہ بات ہونے لگی تو میرے ساتھ جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ سے کام کا کہا تھا تو آپ نے مجھے ایسٹیمیٹ دیا تھا کہ 1 لاکھ روپے اس پہ لگے گا، لیکن جب آپ نے مجھے بل دیا تو اس کا بل بنا تھا 1,65,000 روپیہ۔ تو میں نے دیکھا تو ہچکچایا، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ دے دے گا یہ سارا کچھ۔ اس کا آلوؤں کا کاروبار تھا۔ وہ کہنے لگے کہ آلو کا ریٹ کم ہو گیا، ایک آدمی کا فون آ گیا، جی میں نے آلو سیل کرنے، آپ مجھ سے آلو لیں۔ میں نے کہا جی میں نے نہیں لینے، آپ کی طرف سے اگر کہیں تو میں وہ سیل کر دیتا ہوں، آپ کے بھیج کر جو بن گیا وہ آپ کو ہی ہوگا۔ وہ کہنے لگے نہیں، میں نے آپ کو ہی دینے ہیں، مجھے 2500 روپے ایک جالی کا ریٹ لگا تھا، لیکن آپ جو کریں گے میں اس کو قبول کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ میں 2000 روپے کی جالی لوں گا، اگر آپ کہیں تو میں بھیج دیتا ہوں، وگرنہ پھر آپ کے کر کے میں بھیج دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، صبح فون آیا، آ کے کہنے لگا کہ جی آپ 50 روپے اور اس میں ڈال دیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ 2050 روپے کی جالی لے کے میں نے وہ گاڑی بھیج دی کراچی۔ اب مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ پیسے میرے پورے بھی ہو جائیں گے، لیکن جب وہاں پہ گاڑی لگی نا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہوا تقریباً 2 لاکھ سے بھی اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس میں سے پروفٹ عطا فرمائی۔ جب انسان اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے نا، دیکھو ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات والا، سچے وعدے والا اور کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ تو یہ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے نا، یہ قرض حسنا ہے۔ اور میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی خرچ کرنے کی جگہ ہے نا، ان میں سب سے بہترین اگر کوئی جگہ ہے نا تو وہ مدارس ہیں۔
اس لیے کہ ان میں آنے والے یہ مختلف گھرانوں سے جو بچے ہیں نا، یہ اللہ رب العزت نے جو 8 مصرف گنوائے ہیں نا، زکوٰۃ، صدقات اور عشر کے خرچ کرنے کے سارے مصارف ان کے اوپر پورے آ جاتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں، یہاں 49 کے سکول میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ 1000 کے قریب تعداد ملے گی۔ پرائیویٹ سکولوں میں چلے جائیں، سینکڑوں کے حساب سے آپ کو بچوں کی تعداد ملے گی۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں، دور دور سے آئے ہوئے بچے، یہ 250-300 بچے ہیں یہاں پہ جو بیٹھے ہیں۔ لیکن آپ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر کے اپنے گھر کے اندر بلایا ہے اور اپنے اس قرآن کریم کی حفاظت کے لیے آپ کو مامور کیا ہے۔ آپ سے اچھے لوگ اور کوئی نہیں، آپ سے عزت والے اور کوئی نہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے اور ایمان والوں کا حق ہے۔ آپ سے بڑھ کر عزت والا اور کون ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو اللہ کے مقدس فرشتے آپ کی عزت و تکریم کے لیے اپنے پر پھیلا دیں، اور آسمان کی اور زمین کے درمیان اڑنے والے پرندے وہ آپ کے لیے خیر خواہی کی دعا کریں، پانی میں پھرتی مچھلیاں وہ آپ کے حق میں دعا کریں، بلوں میں رہتی چیونٹیاں وہ آپ کے حق میں دعا کریں۔ اور اس سے بڑا مقدس رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس کتاب کو حبل اللہ المتین کہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، اور حدیث کے اندر ہے کہ اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ نے زمین پر لٹکا دیا ہے۔ اب جو اللہ کی اس رسی کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اس کو حفظ کرتا ہے، اس کا درس لیتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو دوسرے حصے کو اس نے پکڑ لیا، گویا ڈائریکٹ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہو گیا۔ اس بندے سے اچھے نصیبے کس کے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا حفتہم الملائکہ غشیتہم الرحمہ نازلت علیہم السکینہ ذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ۔ جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کا درس لیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیا انعام ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ کر ان کو گھیر لیتے ہیں۔ ان کے گھیرنے کی مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسید بن حضیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، قریب میرا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا۔ جب میں تلاوت کرتا ہوں نا تو میرا گھوڑا بدکنے لگتا ہے، ڈرنے لگتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کہیں ڈر کر یہ گھوڑا میرے بچے کو روند نہ دے۔ میں تلاوت بند کرتا ہوں تو گھوڑا پرسکون ہو جاتا ہے، پھر تلاوت شروع کرتا ہوں تو گھوڑا پھر ڈرنے لگتا ہے۔ تو میں 2-3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد جب میں نے تلاوت بند کر دی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کے کہہ رہے اقرا یا حذیر، اقرا یا حذیر، حذیر یار پڑھتا ہی رہ نا، پڑھتا ہی رہ۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے تو پھر بند کر دی تلاوت، تو پھر کیا ہوا؟ کہا جی میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بلب، قندیلیں، چراغ، ان کا ایک جھنڈ اور غول ہے جو آسمان کی طرف اٹھتا جا رہا ہے، اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ اوپر کو جا کر غائب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرے اس قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر تم صبح تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے نا تو وہ بیٹھے فرشتے صبح تک قرآن کی تلاوت سنتے رہتے اور مدینے کے لوگ بھی فرشتوں کا دیدار کر لیتے۔ حفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے آ کر ان کو گھیر لیتے ہیں، اور نازلت علیہم الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام بھی، صلحاء بھی، نیک لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا سوال کرتے آئے ہیں، اور ہر آنے والا اللہ کے گھر میں بندہ اللہ سے یہ سوال کرتا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں، او طلباء
دین کے طلبہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آ کے جب تم اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے ہو نا، اللہ کی رحمتیں تم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں اور سکینت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، آپ اطمینان بخش زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ کے پاس جو اللہ کے مقدس معزز فرشتے ہیں نا، اللہ ان کے اندر فاخرانہ تذکرہ کرتے ہیں، دیکھو بھئی یہ چھوٹے چھوٹے بچے میری کلام کو یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کو اپنے سینوں میں اتارنے کے لیے کس طرح اپنے گھروں کو چھوڑ کے خیر بات کہہ کے میرے گھر کے اندر آئے بیٹھے ہیں اور یہ میرے گھر کے مہمان بنے بیٹھے ہیں۔ اور آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مہمانی اپنی جنت کے اندر تیار کرتے ہیں۔ کوئی بندہ صبح آ جائے، شام آ جائے، جب بھی آئے وہ اللہ کے گھر کا مہمان بن کے آتا ہے، اللہ اس کی مہمانی جنت کے اندر تیار کرتے ہیں۔ تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت مہمانی نصیب ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ اللہ کی مہمانی ہے۔ اگر کسی آدمی نے کوئی شادی کرنی ہو نا تو اس کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تکرار ہوتی ہے، جی کتنے بندے لے کے آؤ گے بارات کے؟ ہم جی 50 لے کے آئیں گے، 60 لے کے آئیں گے، 100 لے کے آئیں گے، 150 لے کے آئیں گے۔ نہیں جی بندے زیادہ انتظام مشکل ہے، کام کرو۔ اس کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، ایک دن کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ کے فضل و کرم سے 250 طلباء کا کھانا صبح بھی اور شام بھی، اور دیگر سارے لوازمات جو انسان کو چاہیے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ آپ کے پورے کر رہا ہے۔ یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں، اور روزانہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین کھانا مہیا کر رہا ہے، بہترین زندگی کی سہولیات اور ضروریات آپ کی پوری کر رہا ہے، اور آپ اللہ کے دین کے وہ مجاہد، اللہ کے دین کے وہ غازی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سپورٹ کرنے والے، وہ آپ اللہ کے مجاہد بن رہے ہیں، جو کل کلا معاشرے کے اندر جا کر آپ اللہ کے دین کو آگے پھیلائیں گے، اور یہ دین کا پھیلانا انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے قیامت والے دن مشعل راہ ہوگا، ہمارے لیے یہ راہیں کھول دے گا، ہماری قبر منور ہوگی اس کے ساتھ۔ تو ہمیں یہ اس کام کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے فخر ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے چنا ہے، اور اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ آپ کے والدین لائق تحسین ہیں۔ اس گئے گزرے دور میں، اس مشکل اور تنگی کے دور میں، جب بجلی کے بل پورے کرنے مشکل ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اور خود محنت مزدوری پہ لگا کے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرے۔ آپ کے والدین نے ٹائم دے کر، خرچہ دے کر آپ کو بھیج دیا ہے کہ جاؤ بیٹے جا کے اللہ کا دین حاصل کرو، اور یہ دین حاصل کرنا اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر کے اندر بھی خیر و برکات لے کے آئے گا، اور آپ کی زندگی کے اندر کی آنے والی جو مشکلات ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صاف کر دے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن کھیت میں کام کاج کرتا ہوں، اور میرا جو دوسرا بھائی ہے نا وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھا رہتا ہے اور کہتا ہے میں دین سیکھتا ہوں، میرے ساتھ کام نہیں کرواتا، گویا کہ کماتا میں ہوں اور کھاتا وہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ بات نہ کر، لعلک ترزق بہ، مجھے لگتا یوں ہے کہ تجھے رزق ہی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ وابستہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے رزق کی فراوانی کا سبب ہے، اللہ سے رزق کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ اور یقین کرو کہ میں کہتا ہوں کہ جتنا اچھا کھلا اور وافر رزق علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے نا، جو عزت اللہ تعالیٰ علماء کے حصے میں کرتا ہے نا، شاید زندگی میں دنیا کے اندر کسی کو وہ نصیب نہ ہو، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ چنے ہوئے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلانے کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ کہ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا دروازہ تو کر دیا بند،
اور اب اس کے آگے سلسلہ کس نے چلانا ہے؟ انل انبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ نبی اپنی وراثت میں کوئی درہم و دینار یا مال و متاع نہیں چھوڑ کے جایا کرتے، نبی اپنی وراثت میں علم چھوڑ کے جایا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے حصے میں یہ علم آ جاتا ہے ان سے اچھے نصیبے والا اور کوئی نہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہے۔ اب علماء کی ذمہ داری ہے اللہ کے دین کو آگے پھیلانا، سپورٹ کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، اور الحمدللہ علماء کرام جو صحیح اللہ کے دین کے وارث ہیں، کتاب اللہ کو سمجھنے والے، احادیث رسول کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی کما حق ہو خدمت کر کے اس کو آگے لوگوں تک پہنچا کر وہ نبیوں والا جو کام ہے نا وہ کر رہے ہیں، اور یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی اللہ تعالیٰ ان کو تنے تنہا چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دنیا کے اندر پریشان کرے۔ پریشانیاں تو آتی ہیں ہر بندے کو، لیکن یہ نہیں کہ پریشانی آئے پھر اس کا مداوع نہ ہو یا اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من مسلم یشاق شوکۃ فما فوقہا الا حط اللہ عنہ من خطایاہ، کہ جب کسی مسلمان کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی گھاٹا پڑ جاتا ہے کاروبار میں، انسان کو بخار ہو جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر کوئی چبھتا ہے نا، اللہ اس کے بدلے میں انسان کی برائیاں، غلطیاں معاف کر کے انسان کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت نے عظیم الشان مقام دیا ہے علماء کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم کو فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، عالم کو عام عبادت کرنے والے بندے پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح مجھے عام کسی آدمی کے اوپر فضیلت ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا عالم کو عام عبادت گزار پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ایک سائیڈ پہ ساری رات ایک بندہ عبادت کر کے گزار دے، اور دوسری طرف ایک عالم، صحیح ربانی عالم، وہ سویا بھی رہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو سونے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتے ہیں کہ عبادت گزار سے زیادہ اس کو اجر مل جاتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے یہ آپ بیٹھے ہیں نا، اپنی زندگی کی یہ بہاریں جو آپ کو گلیوں میں، کھیتوں میں اور باہر گراؤنڈ میں بھاگ دوڑ کے گزارنی چاہیے تھی دوسرے بچوں کی طرح، آپ نے یہ سارا کچھ قربان کر دیا ہے اللہ کے دین کے لیے، تو یہ آپ کا بیٹے سارا کچھ جمع ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ جب آپ ایک تناور درخت بنیں گے، آپ کے اوپر ذمہ داری آئے گی دین کی، آپ ایک عالم بنیں گے، استاد بنیں گے، آپ سوئے بھی ہوں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہے کہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں درج کرواتا رہے گا۔ اس لیے یہ بہت عظیم عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں دیا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ ہمارے بھائی، وہ ہمارے بزرگ جو ہمارے سروں پہ دست شفقت رکھتے ہیں، اپنے مال طلباء پر خرچ کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں معاونت کر کے ہمارے لیے یہ کام آسان بنا دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کل قیامت والے دن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہم سب کو اپنی جنت کے اندر اکٹھے فرما دے گا۔ حافظ عبدالغفار المدنی صاحب یہاں پہ آتے ہوتے ہیں نا درس دینے کے لیے، تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جامعہ رحمانیہ دہلی میں جب شروع ہوا تھا نا ہندوستان میں یہ ادارہ، تو وہاں پہ ایک بزرگ تھے جو بچوں کی روٹیاں اکٹھی کر کے لایا کرتے تھے گھروں سے، ٹوکرا سر پہ رکھ لیتے اور گھروں سے جا کے نا ایک ایک دو دو روٹیاں مانگ کے وہ ٹوکرے میں لا کے بچوں کو کھلایا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ دیکھتے نا کہ بچے جب کھیلتے تو پھر ان کی کچھ الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی تھیں، تو وہ دیکھ کے نا کئی دفعہ تو بچوں کو سمجھایا، لیکن پھر وہ متنفر ہو گئے اور کہنے لگے میں نے ان کو کھانا نہیں کھلانا، یہ تو مطلب بھاگتے دوڑتے ہیں جی، یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، تو میں نے نہیں ان کو کھلانا کھانا۔ اس نے وہ چھوڑ دیا۔ کچھ دن گزرے نا تو اس کو خواب آئی
جیسے میدان معاشر لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹھی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک کتاب نکالی ہے جس کے اندر جنت والوں کے نام ہے اور دوسری میں جہنم والوں کے نام ہے۔ وہ جو جہنم والوں کے نام ہے نا، جنت والوں کے نام بولے تو ان میں میرا نام نہیں آیا، جہنم والوں میں نام بولے نا تو میرا نام آ گیا۔ جب وہ فرشتے مجھ کو لے جانے لگے نا جہنم کی طرف، تو جتنے وہ بچے پھر رہے تھے وہاں پہ، وہ طالب علم، بالکل سین وہی تھا کہ وہ بچے اسی طرح بھاگ دوڑ کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے تھے۔ جب ان بچوں نے دیکھا نا کہ یہ تو بابا وہی ہے جو ہمیں کھانا کھلایا کرتا تھا، اس کو پکڑ کے فرشتے لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، تو سارے دوڑ کے چلے گئے، جا کے چمٹ گیا اس بابے کو اور کہنے لگے ہم نہیں جانے دیں گے اس کو، یہ ہمیں کھانا کھلاتا رہا ہے، نہیں ہم اس کو جانے دیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، اس نے توبہ کی، اور پھر دوبارہ وہ اپنا سلسلہ بچوں کی خدمت والا، کھانا کھلانے والا، پھر دوبارہ گھروں سے جا کے اسی طرح وہ مانگ کے روٹیاں لا کے بچوں کو کھلانا اس نے شروع کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت عظیم کام ہے۔ یہ اللہ کے آئے ہوئے مہمان ہیں جن کی خدمت کرنی ہے اور جن کو کھانا مہیا کرنا ہے، ان کی ضروریات مہیا کرنی ہے، جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ اور یار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ ایک کنجری کسی کتے کے بچے کو پانی پلا دینا، اللہ اس کا وہ عمل اخلاص بھرا قبول کر کے اس کی ساری زندگی کی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آپ تو وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے مشن کو لے کے آگے چلنے والے ہیں، اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے ہیں، جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کتاب قرآن مجید قبر کے اندر انسان کے لیے نور اور روشنی پیدا کر دے گی۔ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن، اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لصحابہ، اللہ کیا سفارشی بن کے آ جائے گا، یا اللہ یہ مجھے پڑھتا رہا ہے، میں تیری کلام ہوں نا، تو پھر آج میری بات مان لے، اس کے لیے میں سفارش کرتا ہوں، یا اللہ اسے معاف کر دے۔ اور ادھر روزہ آ جائے گا، یا اللہ میری وجہ سے اس نے اپنا دن، سارے دن کا کھانا پینا اور دیگر شہوات کو چھوڑ دیا، اللہ میں بھی سفارش کرتا ہوں اس کو معاف فرما دے۔ یا اللہ قرآن کہتا ہے رات کو اپنی نیند ترک کر دی، تراویحوں میں مجھے سنتا رہا، یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو معاف کر دے۔ فیشفعان، اللہ دونوں کی سفارش قبول کرے گا، روزے کے بھی قرآن کی بھی، اور اس بندے کو معاف کر کے اپنی جنت کا راہی بنا دے گا۔ یہ اتنا عظیم کام ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو چنا ہے، اور آج قرآن مجید کو حفظ کرنے کی یہ جو سعادت والی مجلس ہے، اس میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ بھی تمام طلباء کو اپنے دین کا نفع بخش علم سکھائے، قرآن مجید کو مکمل حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار اس کو پڑھنے کی توفیق۔ قرآن کا لفظی معنی ہی بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، قرآن کا معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ حفاظ کرام جتنے بھی ہیں، اور آج کے بھی میرے یہ دونوں بیٹے خصوصی طور پر، سب کو میری طرف سے یہ وصیت ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 15 منٹ آپ اس کلام کے لیے وقف کریں، ایک ایک پارہ صبح اور شام کو منزل کہیں، 15 دن میں آپ کا قرآن مجید ختم ہو جایا کرے گا۔ میں نے ایک ڈرائیور کی یہ بات سنی نا، تو مجھے بڑی اس بات پہ رشک آئی کہ یار ایسے بھی بندے ہیں۔ فیصل آباد سے نا ایک ڈرائیور ہے، وہ گاڑی چلاتا تھا اور جاتا تھا اسلام آباد۔ جب وہ گاڑی یہاں سے چلا لیتا نا، شروع کرتا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ ایک بندہ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا کہ یہ کسی سے بات نہیں کرتا اور گاڑی چلایا جا رہا ہے، اور اس کی ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، یہ کچھ پڑھتا ہے۔ تو اس نے اسے کہا بھئی آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں نا حافظ ہوں، تو میں جب یہاں سے گاڑی روانہ کرتا ہوں نا، چلاتا ہوں، تو میں قرآن جی شروع کر دیتا ہوں۔ جب میں وہاں پہ پہنچتا ہوں نا، تو وہاں تک جاتے ہوئے میں 15 پارے کہہ لیتا ہوں، اور جب وہاں سے پھر واپس آتا ہوں تو 15 پارے پھر میں کہہ لیتا ہوں۔ ایک پھیرے کے آنے اور جانے پہ میں قرآن مجید مکمل اپنا دہرا لیتا ہوں۔ ایک تو میں لوگوں کی باتوں سے بھی بچ جاتا ہوں،
اور میرا سفر بھی اچھا ہو جاتا ہے، مجھے تھکان بھی محسوس نہیں ہوتی اور میرا یہ عبادت والا سفر بن جاتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ بھی بیٹے جب گھروں کو جانا ہونا، کہیں آپ کو فرصت مل جائے تو آپ اپنے لمحات کو ضائع نہ کیا کریں، آپ اس میں دعا کر لیا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کریں۔ آپ کے دل کے اندر یہ ایک کائنات کا ایسا عظیم ترین خزانہ پڑا ہے نا، جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ سے ہر شے لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات سناؤں، لندن کے اندر رات کو وارداتیں بہت ہوتی ہیں۔ وہاں کا ایک واقعہ عبد المالک مجاہد صاحب نے نقل کیا ہے کہ رات کو لوگ فریشنس کے لیے سینماؤں کا رخ کرتے ہیں۔ تو وہاں ایک لڑکی، نوجوان لڑکی تھی وہ مسلمان، لیکن معاشرے کے اندر جا کر وہ مسلمانی کھو بیٹھی تھی۔ وہ بھی سینمے کے اندر چلی گئی۔ جب سینمے کا شو ختم ہوا نا تو لوگ اپنی اپنی گاڑیوں پہ بیٹھے چلے گئے۔ اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، اس نے گاڑی لینی تھی جا کے کسی سٹینڈ سے۔ تو جب وہ پیدل چل رہی تھی نا تو اس کا اپنا یہ سنایا وہ واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میں سامنے دیکھ رہی ہوں ایک خونخوار آدمی جو میری طرف تاک رہا ہے اور مجھے یوں لگتا تھا کہ یہ مجھے قتل کرے گا۔ اب میں نے کہا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں، میرے پاس اور کوئی راہ بھی نہیں کہ میں یہاں، اگر میں واپس بھی مڑی نا تو پھر بھی یہ میرے اوپر شوٹ کر سکتا ہے۔ تو مجھے قرآن مجید کی کوئی ایک دو صورتیں یاد تھیں، میں نے وہی پڑھنی شروع کر دی۔ جب میں وہ پڑھنا شروع کی نا، میں نے کہا یا اللہ تو مجھے بچا سکتا ہے، تو میں اس کی طرف دیکھتی جاتی ہوں اور پڑھتی جاتی ہوں اور میں وہاں سے گزر گئی۔ اس کو ہمت نہیں ہوئی میری طرف آنے کی، میں گزر گئی، اپنے گھر چلی گئی۔ ایک دو دن کے بعد خبر میں نے دیکھی کہ اسی رات کا واقعہ کہ فلاں جگہ پہ ایک بندہ قتل ہو گیا۔ فوراً میرے ذہن میں بات آئی تھی یہ تو وہی بندہ ہے جو میری طرف تاک رہا تھا، اسی کا حلیہ بیان کیا گیا ہے۔ تو میں اس کو ملنے کے لیے نا جیل میں چلی گئی۔ میں نے جب اسے دیکھا نا تو میں نے کہا تو مجھے پہچانتا ہے؟ اس نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں، تو وہی لڑکی ہے جو رات کو گزری تھی، میں نے تجھے دیکھا تھا۔ تو لڑکی کہتی ہے، وہ کہنے لگا تو نے مجھے کیسے دیکھا؟ میں نے تجھے دیکھ لیا تھا اور میں بھی تجھے پہچانتی ہوں کہ وہی شخص ہے جو مجھے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، تو لڑکی نے کہا تیرا مقصد تو قتل کرنا تھا، مجھے کیوں نہیں قتل کیا تو نے؟ تو وہ کہنے لگا میں تجھے کیسے قتل کر سکتا تھا، جب تو آ رہی تھی نا تو تیرے دونوں سائیڈوں پر ایسے کڑیل نوجوان دو تھے تلواریں ہاتھوں میں لیے ہوئے کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے ہوتا نا تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے، اس قرآن کی وجہ سے اس کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے اس کے ساتھ مقرر کیے تھے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے پڑھنے والوں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی انسان کو اچھے وسائل سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے انسان کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی خدمت، رات آپ کی دعوت تھی نا، تو آپ کو لوگ کس طرح دعوت کے لیے اہتمام کر کے اپنے گھر میں بلاتے ہیں کہ آؤ بیٹے ہمارے پاس آ کر کھانا کھاؤ، ہمارے گھر میں بیٹھ کے دعا کرو، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ تو یہ چیزیں آپ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو اپنے اوپر اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے۔ خالد کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے حصے میں بہترین کام کر دیا ہے اور ہم اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر شیطان کہیں انسان کو وسوسے ڈال کر اس سے دور کرنے کی کوشش کرے تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور جڑ جائیں۔ انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی کامیابی بھی ہمیں دے گا اور آخرت کی کامیابی بھی ہمیں عطا کرے گا۔ دعا کریے تو پھر بات مٹھائی والا کام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی